جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. بغیر اللہ کے حکم کے، رسول اللہ کے حکم کے اگر آپ نے روحانی طور پر کسی پر نظر کر دی تو سزا ہو جائے گی. یہ تو کمظرف آدمی ہے. کیا ہم نے اس کو کہا تھا کہ ایسا کرے؟ اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کس انسان کو اس کی محنت کے ذریعے پاک کرنا چاہتا ہے اور کس انسان کو مرشد کی نظر سے پاک کرنا چاہتا ہے. مرشد ڈیسائیڈ نہیں کرتا، اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. آپ کو تو پتا ہے نا کہ ابلیس انسان کا دشمن ہے، پکا دشمن ہے. یہ آپ کی اپنی لڑائی ہے. ایک ابلیس تو باہر ہے لیکن اس کا نمائندہ، اس کا ریپرزینٹیٹو لطیفہ نفس کی صورت میں آپ کے اندر موجود ہے. لہذا یہ لڑائی ابلیس کے ساتھ آپ کی ہے. جب آپ نہیں لڑیں گے تو باہر سے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. لہذا جو لوگ اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم نصیحتیں کرتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس پر جب عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو ہے اختیار اور حق بنتا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں، انٹرفیئر کریں. کیوں کریں؟ پھر ہمارا حق ہے کہ بھئی یہ ہماری تعلیم پر عمل کر رہا ہے، اس نے ہم کو مدد کے لیے پکارا ہے، ہم نے مدد کرنی ہے. لیکن اگر آپ اس پر عمل ہی نہیں کریں گے تو پھر تو مدد نہیں ہوگی. ابھی آپ ذاکر قلبی بنے ہیں، شیطان کو پتا ہے یہ ذاکر قلبی بن گیا ہے. اب وہ بڑی ہی ڈٹائی کے ساتھ آپ کے پیچھے لگ جائے گا کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے اسے تباہ اور برباد کر دے، لڑائی جھگڑے کرائے. بھئی آپ خود بھی تو دیکھو، آپ روحانیت کے طالب علم ہو، روحانیت کے طلبگار ہو، اللہ کے راستے میں چل رہے ہو تو تھوڑے سے سنجیدہ بھی ہو جاؤ نا. یہ اوچھاپن، یہ غیر سنجیدہ عمل، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، فتنہ فساد بپا کرنا، یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ یہ آپ کو شوبہ دیتا ہے؟ ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، برائی کرنا، نیچا دکھانا، یہ تو دنیا دار لوگوں کا کام ہے. لیکن جھوٹ اس لیے ہے کہ آپ کا نفس ناپاک ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ جو تعلیم آپ کو یہاں سے مل رہی ہے، جو نصیحت آپ کو یہاں سے کی جا رہی ہے، اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اسی طرح ناپاک رہیں گے ساری زندگی. اور جب آپ کا قلب کمزور ہو جائے گا تو شیطان آرام سے اس پہ حملہ بھی کر سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن آپ سے ایسی حرکتیں کروائے کہ آپ کا ایمان ہی ضائع ہو جائے. تبدیلی آئے گی. بھئی ڈاکٹر کے پاس تو سارے مریض گئے، ایک مریض گیا، اس کو ڈاکٹر نے دوائی دی، وہ دوائی باقاعدگی سے کھا رہا ہے، پرہیز بھی کر رہا ہے، جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہے ان سے بھی باز آ گیا ہے، ظاہر ہے اس میں تو امپروومنٹ آئے گی. دوسرا ڈاکٹر سے دوائی لایا، کبھی دوائی کھائی کبھی دوائی نہیں کھائی. اب پھر وہ کہے جی میری تو صحت ہی بحال نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آپ تو عمل ہی نہیں کر رہے. جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہے وہ چیزیں نہ کھائیں آپ، اور دوائی کا بر وقت باقاعدگی سے استعمال کریں گے تو پھر یقیناً آپ کی صحت بحال ہو جائے گی. لیکن اگر پرہیز نہیں کریں گے، دوائی بھی چھوڑتے رہیں گے تو کہاں ٹھیک ہوگی؟ ڈاکٹر کے پاس تو گئے ہیں لیکن ڈاکٹر نے دوائی دی تھی نا، وہ دوائی تو نہیں کھا رہے آپ. روحانی رہبر کے پاس تو گئے ہیں، اس نے نسخہ تو دیا ہے قلب کا، لیکن جو نسخہ اس نے قلب کا دیا ہے وہ اتنا نور بناتا ہے، آپ لوگوں کی برائی کر کے فتنہ کر کے اتنا نار بنا لیتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر غیبتیں کر کے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے جتنی نار بنتی ہے، روزانہ کا آپ کا جتنا بھی نور بنتا ہے وہ روزانہ ضائع ہو جاتا ہے، اور آپ وہیں پر کولو کے بیل کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. ان چیزوں سے رکنا ہوگا، اس زبان کو لگام دینی ہوگی. جتنے گناہ آپ کی شرمگاہ نہیں کرتی، جتنے گناہ یہ زبان کرتی ہے، یہ فری ہے. شرمگاہ کے اوپر تو آپ نے جینس پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کیا پہنا ہے؟ اور اس کی برائی کو آپ برائی بھی نہیں سمجھتے، منہ کھول کے بکواس کرتے ہیں. اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، وہ اتنا برا ہے، وہ اتنا برا. ارے آپ کو اپنی کوئی خامی نظر نہیں آتی، صرف لوگوں کی خامیاں دیکھتے رہتے ہیں. تو اب دو چیزیں کرنی ہوں گی آپ کو. نمبر 1، مائنڈ یور اون بزنس. یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اٹس نن آف یور بزنس. یہ کتنا برا ہے، وہ کتنا برا ہے، وہ کتنا برا ہے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اب جانے دیں. آپ تو اس بات کی فکر کریں کہ آپ کیا ہیں اور آپ کے اندر کتنا عیب ہے، اور آپ اس عیب سے کیسے بچیں گے، کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے.
اس غلاظت سے، کردار کی غلاظت، اعمال، آفعال اور گفتار کی جو غلاظت ہمارے اندر موجود ہے، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے؟ اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ سارے ذکر قلب لینے کے بعد سب ولی باصفا بن گئے ہیں. کہاں بنے ہیں؟ ان کے اوپر ہی تنقید کیوں؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، صحابہ کرام کہلاتے تھے. قرآن مجید میں ان کے لیے آیا کہ اے مومنو گناہوں سے بچو، اور جب کوئی فحش کام تم سے ہو جائے تو رسول اللہ کے پاس جا کے ان کے تصدق سے اللہ سے معافی مانگو تو اللہ معاف کر دے گا. جب محمد رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے غلط کام کر لیتے تھے، اللہ نے آیت ان کے لیے نازل کی، تو یہ لوگ تو مجھ جیسے گنہگار انسان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں چینج آئے گا نا آہستہ آہستہ. جو کوشش کرے گا، جو تقدو کرے گا، اس میں چینج آئے گا، اور جو کوشش نہیں کرے گا اس میں چینج نہیں آئے گا. اب اس میں چینج نہیں آئے گا تو میرا کیا نقصان ہے؟ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. جو کوشش کرے گا اس کو اس کا نتیجہ ملے گا. لیکن یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے. کیا صحابہ کرام کے اندر نہیں تھے لوگ ایسے؟ تو قرآن مجید ہمارے اوپر تو نازل ہوا، یہ تو اس دور کے لوگوں کو ڈائریکٹ اللہ نے مخاطب کیا ہے، جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا، چیخ چیخ کر کے پکارتے تھے. اب سورۃ النساء میں یہ آیت ہے وما ارسلنا من رسول الا لیوطا باذن اللہ، کہ اور ہم نے رسول بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ اللہ کے اذن کے ساتھ آپ اس کی اتباع کریں، اس لیے بھیجا ہے. اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ دیداری کرتے رہیں، صرف اتباع کریں، اطاعت کریں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب تم لوگ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو، یعنی کوئی گناہ کر بیٹھو، جاؤکا، تو رسول اللہ کے پاس جایا کرو. فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر دیں گے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تم کو معاف کر دے گا. یہ آیت ہمارے لیے تو نہیں ہے نا، یہ تو صحابہ کرام کے لیے اتری تھی. مومن بننے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد بھی وہ صحبت مصطفیٰ جس کی قرآن مجید کہتا ہے کہ رسول اللہ کی صحبت میں نفس پاک ہوتے ہیں، ایک دن بیٹھ کے تو پاک نہیں ہوئے تھے. ان تمام تر چیزوں کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم سے کوئی فحش کام ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو حضور کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگے، اللہ معاف کرے. اوور نائٹ چینج نہیں آتا ہے. اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. ایک دن میں چینج نہیں آئے گا، آہستہ آہستہ چینج آئے گا. آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟